امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایم وظائف۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا رزلٹ آنے والا ہے، اس کے اندر بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، تو آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے، کیسے کریں گے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا رزلٹ بدل جاتا ہے۔ خود بخود اللہ تعالیٰ کا غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی آپ کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رزلٹ بچوں کا ہوتا ہے، پورے سال کی محنت ہوتی ہے۔ پورے سال کی محنت کیسی ہوتی ہے کہ اگر بچے نے پورا سال پڑھا، ٹھیک ہے، اس نے وہ پڑھا جو اسے آسان لگتا تھا، اس نے یاد کیا، لیکن پیپر میں آیا کچھ ایسا کہ اس کی کایا ہی بدل گئی، مطلب کہ اس کا جو آیا وہ بالکل الٹ تھا، جو اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، اس کا پیپر اچھا نہیں کیا، تو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل سے جس طریقے سے بتایا جائے گا اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ کیسے کیسے آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو ٹرائی کیا اور پھر مجھے واپس آ کے انہوں نے ریویو میں بھی بتایا کہ ہاں بہت اچھا آپ کا یہ بتایا ہوا عمل تھا، جس سے ہماری بہت مفید، ہمیں بہت اس کے اچھے رزلٹ ملے، ٹھیک ہے۔ اب جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اپنے رزلٹ کو لے کر، اور پھر اگر ان کا رزلٹ نہ اچھا ہے تو ان کے اوپر سوسائٹی کا برڈن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہیں کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے کہ انہیں کہیں کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تب تک آپ کو کسی بھی چیز کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی اپنے مسئلے کا حل ہے تو وہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ جو ہے وہ اسے حل کریں گے۔ یہ عمل جو ہے، اس عمل کے بہت سارے لوگ بتانے کے، کرنے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ عمل اتنا مفید ہے کہ لوگ اس کے پیسے لیتے ہیں اور لوگ پیسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اگر آپ کو فائدہ دیتی ہے تبھی آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں نا۔ تو یہ وہ اس وجہ سے لائن لکھی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمل کتنا مفید ہے، ٹھیک ہے۔ آگے امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ فرینڈ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا رزلٹ بھی اچھا آئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے پہلے تو باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو جائیں، یا تو عشاء کی نماز کا وقت لے لیں یا فجر کی نماز کا وقت۔ فجر کی نماز کا وقت اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ فجر کے وقت بہت بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، یا اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ٹائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندوں کو سنتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی نیند کو چھوڑ کر مجھ سے ملاقات کی اور میرے بتائے گئے طریقے سے مجھے پکارا، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کا من نہیں ہے کہ آپ نے ویسا نہیں کرنا تو آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ عشاء کا ٹائم رکھ لیں۔ عشاء کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ساری چیزوں سے فری ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ ٹائم لے لیں یا فجر کا ٹائم لے لیں، دن میں تو بندہ مصروف ہو جاتا ہے، بے شک جو آپ کو ویسے ٹائم ٹھیک لگے، لیکن میری رائے یہی ہوگی کہ آپ فجر یا عشاء کا ٹائم رکھیں جہاں آپ کو سکون ہو۔ آپ نے کر لینا ہے پہلے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہمیں بتا دینا ہے کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں اور آپ کے لیے خاص دعا کی جائے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں اطلاع دیجیے گا، پھر یہ عمل کیے گا۔ اب اس کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، عشاء جو بھی نماز آپ نے ٹائم مقرر کیا ہے آپ نے وہ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ پاک جگہ کوئی سی، مطلب کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو جا نماز پہ ہی بیٹھے رہیے گا، جس حالت میں بیٹھے ہیں آپ نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے ساتھ، ظاہر نماز پڑھی ہوگی تو وضو بھی کیا بھی ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں حاجت کے۔ 2 رکعت نفل حاجت کے کیسے، اگر کسی کو نہیں پتا تو 2 رکعت نفل بس اس کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ یہ حاجت کے نفل ہیں، تو بس، اور جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی نیت حاجت کی رکھنی ہے اور دل میں سوچنا ہے کہ یا اللہ ہم اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے، جب آپ یہ پڑھ لیں گے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اس کے اندر آپ نے جیسے الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے،
پہلی نیت میں بھی ویسے ہی اور دوسری نیت میں بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ سلام پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کسی کی طرف دھیان دینا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاس تسبیح رکھ لینی ہے، تسبیح، کاؤنٹر، جس بھی چیز پہ آپ کو آسانی رہے۔ اور یہ عمل بتا دوں گی آپ کو 3 دن میں کرنا ہے، کیونکہ یہ 11,1100 مرتبہ آپ نے یا سیبو اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس سے آپ کا جو ہے آپ کے پیپر نمبر اچھے آئیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، کہ آپ یا حسیبو کو 11,1111 مرتبہ پڑھیں بیٹھ کر۔ اور پڑھنا کس طرح؟ آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ نے اسی طرح بیٹھنی ہے، اور آپ نے اول آخر درود شریف کا انتخاب کرنا ہے، پڑھنا ضرور ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی۔ اور اس شرط کا خاص دھیان رکھیے گا کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں نماز پڑھ کر سلام پھیر کر، آپ نے اسی طرح اسی حالت میں بیٹھے رہنا ہے، اور پھر یہ یا حسیبو 11,1111 مرتبہ، جب کہ آپ نے یہ 3 دن میں کرنا ہے۔ تو 3 دن کے لیے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ایک دن آپ 3,000 مرتبہ پڑھیں گے، دوسرے دن بھی 3,000 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر چوتھے دن 4,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح یہ آپ کا عمل جو ہے، آپ کا یہ 11,1100 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ اور اوپر نیچے اگر کوئی چیز 1-2 مرتبہ رہ جاتا ہے، اپنی کیلکولیشن میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کر لیجئے گا، میں نے بتا دیا، ایک دن 3,000 مرتبہ، دوسرے دن بھی 3,000 مرتبہ، اور پھر آخری دن ہو تو اس کے اوپر آپ نے 4,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے جس شرط کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، جس کے لیے یہ بہت اہم ہے، وظیفے کے لیے یہ شرط بہت اہم رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس شرط کا خاص خیال رکھنا ہے، دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ اس شرط کا خاص خیال رکھیے گا۔ یا حسیبو آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو عمل کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کیجیے گا، ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔